جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کیا حکومت اور عدلیہ کے درمیان تصادم ہونے جا رہا ہے یا محاذ آرائی ہمیں جو نظر آ رہی ہے، اور اس دوران عوامی ایشوز کہاں گئے؟ کیونکہ حکومت نے اپنے 3 سال پورے کر لیے ہیں. اپنے معزز مہمانوں کو تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، سینئر قانون دان بھی ہیں. آپ سے تشریف رکھتے ہیں سینیٹر جمال خان لغاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ قائداعظم سے. آپ کا تعلق ہے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ الیکشن میں بھی مصروف تھے اور الیکشن بھی ون کیا، آپ کے بھائی نے، مبارک بھی آپ کو دیتے ہیں. آپ شاہ جی، آپ سے پہلا سوال، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی عدلیہ کے ساتھ تصادم کی جانب جا رہی ہے اور عوامی ایشوز، ریئل ایشوز سائٹ پہ چلے گئے؟ ریئل ایشو تو خیر وہ تو یقیناً نہ صرف سائٹ پہ چلے گئے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی جو ریئل ایشو ہیں عوام کے، لیکن جو دیگر ایشو جو وہ نان ایشو پیدا کر کے ایک خامخواہ، جس میں سے ابھی آپ نے ایک عدلیہ کی بات کی ہے، تو یہ جان بوجھ کر پتہ نہیں ان کا بڑا کوئی ڈیپ روٹڈ ایجنڈا ہے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ؟ کیونکہ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں اس تمام کھیل کو، جس کو آپ نے کھیل کہا، اور ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ وہ یہ اس کو کھیل کے طور پر لے رہے ہیں، لیکن یہ اتنا خطرناک کھیل ہے. وہ کھیل جو کہ ملک کی دیواریں ہلا کر رکھ دے، ملک کے نظام کو ہلا کر رکھ دے، ملک کے پلرز کو ہلا کر رکھ دے، تو وہ کھیل نہیں ہوتا. وہ تو ایک بہت کوئی ایک ڈراؤنا تو پھر اگر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو پھر اتنی لمبی بساط اگر بچھا دی گئی تو پھر کیا اس کے دوران آپ کو لگ نہیں رہا کہ کہیں جمہوریت کی بساط ہی نہ لپیٹی جائے؟ میں کہتا ہوں جی بالکل آپ کے الفاظ میں کہ یہ کل کی بات ہے، مطلب جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ میں مطلب چیف جسٹس صاحب نے بڑا اوپن، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے درد دل کے ساتھ انہوں نے کہا ان کو، پالیٹیشینز کو جن کو نوٹس دیا ہوا تھا، کہ یہ آپ کی اسمبلیوں اگر میں آپ اس طرح قراردادیں پاس کریں اور اس طرح آپ کہیں کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ شرمناک ہیں اور یہ وہ، تو یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا صورتحال ہوتی ہے. ہوگا کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ پھر آپ کو پتہ نہیں کہ نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو پتا ہے کہ نتائج اس کے بڑے خوفناک ہوتے ہیں. جب ادارے آپس میں دیکھنا جی، کوئی یہ ادارے کوئی چھوٹے لیول پہ کوئی ادارے نہیں ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن اتنی ایک مضبوط راک ہے جس پر ملک کھڑا ہوتا ہے، اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے. مطلب تو اگر وہاں پر یہ شکایت ایسے حالات ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے. جمال خان لغاری صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گے، ابھی ریسنٹلی آپ نے الیکشن بھی لڑا اور کہا جاتا ہے کہ حکومتوں کے لیے اگر جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں اسی میں پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. جو ہم نے دیکھا 46,000 سے پیپلز پارٹی ہاری اور 22,000 کے قریب پاکستان مسلم لیگ نون، تو آپ کی جماعت نے ون کیا. لیکن جو ہم اداروں کے درمیان محاذ آرائی کی بات کر رہے ہیں اور جو ریئل ایشوز ایک دم پیچھے چلے جاتے ہیں، تو کیا واقعی اب ایسا ہونے جا رہا ہے؟ عوام حکومتوں سے تنگ آ چکے ہیں اس وقت؟ آسما، بدقسمتی سے مختلف گورنمنٹس جو پاکستان میں آئی ہیں، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے. اور جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ حکومت کا حصہ ہے تو اس وقت اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. یہاں پہ باضمیر جج صاحبان ہوتے ہیں، وہ نیچرلی وہ ان کے دباؤ میں، کسی پریشر میں، ان کے کنٹرول میں نہیں آتے، چاہے آپ ان کو چاندنی دکھائیں یا آپ ان کو ڈنڈا دکھائیں، وہ پھر آزاد طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اسی آزاد رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جس قسم کا دباؤ اور پریشر ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ سندھ کارڈ کی صورت میں یا وہ تڑیوں کی صورت میں یا وہ ممکنہ اس قسم کے وسوسوں اور خدشات کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آئسولیٹ ہو گئی، اس وقت پیپلز پارٹی آئسولیٹ ہو گئی، اتحادی ساتھ چھوڑ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جوڈیشری کے ساتھ ایک دم سے پنگا لیا جا رہا ہے، جیسے پرویز مشرف نے اپنے آخری دنوں میں کیا تھا؟ تو کیا واقعی یہ وہی محاذ آرائی آپ کو نظر آ رہی ہے جب 2007 کی اگر ہم بات کرتے ہیں؟ ایک تو جی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت میں آئسولیٹ ہوئی ہے، کیونکہ جو مشترکہ جو مفاد ہے وہ بدقسمتی سے یہی ہے کہ یہ جو نورا کشتی چل رہی ہے پی 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 اور پی ایم ایل این میں،
یہ ابھی بھی چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ان کی انشورنس پالیسی ہے زرداری صاحب کی, PMLN جو ہے زرداری صاحب کی انشورنس پالیسی. بالکل کچھ ایسا ہی ہے, فرینڈلی اپوزیشن ہے, ابھی بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. پورے 5 سال مجھے میں تعارف کرا دوں, ہمیں ابھی جوائن کیا آسما ارباب عالمگیر صاحبہ نے, رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے تعلق ہے. ہم بات کر رہے ہیں اداروں کے درمیان محاذ ذرائی کی, اور جو کنٹمپٹ کے نوٹسز جاری کیے گئے, اور کل ہم نے دیکھا پوری سندھ اسمبلی وہاں پہ موجود تھی. تو کیا واقعی آپ لوگ کچھ نیا ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, تو آپ تو سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں, کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کیا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, انہوں نے جو حملہ کیا تھا وہ ایک الگ سچویشن تھی, اور یہاں پر ذوالفقار مرزا نے ابھی الگ سچویشن ہے. ذوالفقار مرزا نے اسٹیٹمنٹ اپنے ابھی سنوایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پوری سندھ اسمبلی جائے گی اگر ایک کو گرفتار کیا. میں کوئی بات شروع کرنے سے پہلے میں صرف آپ کو وہ یاد دلاتی ہوں کہ جب آزاد عدلیہ کے لیے تحریک چلی تھی تو اس میں پیپل پارٹی کے کتنے شہداء تھے, کتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں دی تھی, کتنے وہ لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے. کیا وہ ہمارے شہداء ریڈیکیول نہیں ہو رہے؟ اس کے بعد کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عدلیہ آزاد ہو؟ پہلے میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا پیپل پارٹی والے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے اس وقت کہ یہ آزاد عدلیہ ہو؟ کیوں ان کے اوپر ایک سٹیمپ لگایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ ایک. the second point is this کہ اگر ذوالفقار مرزا نے کہا ہے تو انہوں نے وہ گئے ہیں تو یکجہتی کا سالیڈیرٹی انہوں نے سالیڈیرٹی شو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان 2 ممبران کے ساتھ سالیڈیرٹی انہوں نے شو کیا, اور وہ بات صرف یہ تھی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں جیسے یہاں سب حضرات چاہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کوئی پاکستان کی بہتری نہیں چاہتی ہے, لیکن اگر ان کے اوپر ایک کنٹمپٹ آیا تو شاید انہوں نے مطلب ایک دکھ کا اظہار کیا ہے, کیونکہ پیپل پارٹی کی بھی عدالتی فیصلہ شرمناک ہے, ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. تو چیف جسٹس صاحب نے آپ کو یاد کرایا اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو پھر بہت کچھ تباہ ہو جائے گا, پھر کچھ ہم نے جتنا جوڈیشری کا احترام کیا ہے سٹنگ ان دا گورنمنٹ, اگر وہ آپ کسی کیس کو بھی دیکھ لیں, ہمارے وزراء سے لے کر سب عدالت میں پیش ہوئے ہیں, اور اگر ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بھی پیش ہونا پڑے تو ہم پیش ہو جائیں گے. ہم پہ آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ہم نے جوڈیشری کا احترام نہ کیا ہے اور نہ کریں گے. لیکن آپ کو شاہ صاحب وہ تو بار بار احترام کی بات کرتے ہیں, لیکن پھر عدالت کے باہر سندھی ٹوپی اجرک اور پھر وہ اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس دیے گئے, چھوڑے کپڑے میں پہننا ان کی اپنی آزادی کی کوئی بات نہیں, اس میں وہ مجھے میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں کل تھا ادھر میں, اور میں نے ان کی ٹاکس جو ہے وہ کیمرے والی وہ بھی دیکھی ہیں, اور اندر بھی بات دیکھی ہے. مطلب اسما بی بی نے بات کیا کہ احترام کرتے ہیں, یہ احترام اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ کوئی شخص تھا نا تو وہ روزہ نہیں رکھتا تھا, اس سے کوئی پوچھے نا کہ سناؤ بھائی روزہ رکھا, میں احترام سے ہوں بھائی, رکھتا نہیں تھا, روزہ نہیں رکھتا, لیکن میں احترام سے ہوں, میں احترام کرتا ہوں. یہ احترام اس قسم کا کرتے ہیں, مطلب ہے یعنی کہتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں لیکن للکارتے بھی ہیں. پچھلا آپ پورا ٹریک ریکارڈ 1.5 سال کا, اور اب جو ہے وہ صورتحال رائی پاپ ہو کے قوم کے سامنے آ رہی ہے. وہ پاکستان پیپل پارٹی کے بھی سامنے آ رہی ہے, قوم کے سامنے بھی آ رہی ہے, اداروں کے سامنے بھی آ رہی ہے. مطلب مرزا صاحب نے جو یہ کہا کہ اگر ہمارے یہ تھریٹ دیکھیں ذرا, ٹون دیکھیں تھریٹ کی, اگر ہمارے ساتھی جیل میں گئے صوبائی اسمبلی پوری انشاءاللہ جائے گی. بالکل, اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بنگالیز والا سلوک کیا جا رہا ہے. کیا آپ پاکستان کو علیحدہ کرنے بہت خطرناک بات, یہ تو خطرناک تعصب کی بات کی, صوبائیت کی بات کی گئی, اور سندھ کارڈ کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی اس وقت سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ 3ری دفعہ کھیل رہے ہیں, پہلے بھی 2. اس کا مطلب پیپلز پارٹی جب مشکل میں آتی ہے تو وہ سندھ کارڈ کھیلتی ہے. لیکن یہاں پر میں یہ کہہ رہا اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح اشارہ دیتی ہے کہ جناب کوئی ایڈونچر کیا گیا تو پھر اس طرح کریں گے, اور آپ لوگ عجیب بات یہ ہے کہ ہم سے الزام لگتا ہے کہ ہم سندھ, we don't need to play a SIN card. Why? ہم سے پوچھیں کیونکہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے, ہمیں کیا ضرورت کیا ہے SIN card play کرنے کی؟ مرزا کو دوبارہ سن بتائیں, دوبارہ چلا دیں, ایک جگہ بتائیں جہاں پر پارٹی کا ووٹر موجود نہیں ہے. آپ سینسس کریں پاکستان میں. دباؤ ہم نہیں ڈال رہے ہیں, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سالیڈیرٹی اور سپورٹ شو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. پوری سندھ اسمبلی جو ہے وہ جیل میں انشاءاللہ جائے گی. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کنٹمپٹ شرجیل پہ ہے تو یہ کنٹمپٹ پوری سندھ اسمبلی نے کی ہے. اپیل کرتا ہوں
कि हमें बंगालीज की तरह ट्रीट न किया जाए। जब टारगेट किलिंग्स होती हैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं आता सुओ मोटो का। अफसोस की बात तो यह है कि जो जज जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने की बात करता है, आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट के इस कोर्ट नंबर 1 में उसकी तस्वीर लगी हुई है। जी, आपने सुना जुल्फिकार मिर्जा क्या कह रहे थे और किस तरीके से उन्होंने कहा सोलिडारिटी एंड सपोर्ट। उन्होंने कहा इंशाल्लाह जेल में भी जाएंगे शर्जील मेमन को अगर उन्होंने कहा सोलिडारिटी एंड सपोर्ट, और ये भी कहा सोलिडारिटी एंड सपोर्ट जो है ये किसी अपने पार्टी मेंबर के साथ, मेरे ख्याल में ये दोनों भी सोलिडारिटी एंड सपोर्ट में जाते हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं अगर आज सियासी पार्टियां ये स्लोगन इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो ये स्लोगन कतई गलत है। पीपल पार्टी ने हमेशा कोर्ट का एहतराम किया है, अदालत का किया है। आप हमारी लेकिन वो बात बता रहे हैं जिन्होंने फांसी दी की तस्वीरें वहां लगी हुई हैं। हिस्ट्री निकाले जिसने जिस चीज को सपोर्ट किया है और किसने कितना एहतराम किया है। ठीक है, ये तो सिर्फ नारे लगाने की बातें नहीं है। कौन सा एहतराम किया है? एक 16 दिसंबर का फैसले हैं। मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उसके सब्र को और उनका पेश वो जो केसेस हमने शुरू में आपको सुनाए, रेंटल पावर का केस है, स्टील मिल का केस है, आज देखिए सीधी सी बात है आसमा, अगर अब आपको हाईजैक केस में आपको आजादी मिल जाती है शाह साहब, तो आपको किस्मत है। उनको जब तक एस्टैब्लिशमेंट उनकी तकमील नहीं चाहेगी ना कोई किसी का एहतराम करेगा और ना एहतराम होता है। ठीक, लेकिन आपको लग रहा है कि अदलिया आपके खिलाफ है क्योंकि वो उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ ही ऐसा तासुबाना रवैया इख्तियार किया जाता है? क्योंकि मैं जुल्फिकार मिर्जा की बात कर रही हूं, देखिए हमने कभी नहीं कहा कि अदलिया हमारे खिलाफ है, क्योंकि हम सिटिंग गवर्नमेंट है। अदलिया हमसे ज्यादा डील करती है, उनके इश्यूज हमारे साथ आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक सारी चीजों की फेडरल गवर्नमेंट पे आती है। वी हैव नेवर सेड दैट कि अदलिया हमारे साथ, ये तो चंद स्लोगन्स निकलते हैं चंद सियासी कुव्वतों से, दे वांट टू सेल दिस थिंग, लेकिन हमने कभी नहीं कहा और ना अदलिया ने कभी कहा है कि उनका हमारे साथ कोई, ना अदलिया इधर इसलिए बैठी है अदलिया यहाँ पर समझा रही है, अदलिया ने आपको यहाँ पे समझाया कैसा अगर हम गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, मेरे ख्याल में अदलिया का काम होता है गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना और उनको समझाना। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी दुश्मनी और या खुदा न खासा हमारी उनके साथ बिल्कुल दुश्मनी नहीं। अगर आप उसको इस कंटेंट में लेना चाहते हैं, नहीं वो हम नहीं ले रहे, हमने नहीं ले रहे। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, मुल्क का अगर निजाम ना चलाया गया तो सबको पता है क्या होगा, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। दिस इज अ जनरलाइज्ड, फिर क्या होगा? क्या होगा? और पाकिस्तान पीपल पार्टी यही चाहती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी शायद फिर एक दफा मजलूम बनना चाहती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी और उसके जो कायदीन या उसके जो मशीरान हैं जो उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं, तबाही की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, वो टकराव कर रहे हैं। और अभी आप देखें बेनजीर भुट्टो साहब के तो कातल जो सामने नहीं ला रहे, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जनाब उन्होंने 4 अप्रैल आ रहा है, इसलिए किया जा रहा है। तो ये देखेंगे ये जिस तरीके से ये जो खेल खेला जा रहा है, ये बिल्कुल पैक करना चाहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल निजाम को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब है डबल ऑर्डर रखे कि जनाब हम चेयरमैन भी रहेंगे और हम उनके सदर भी रहेंगे, और तमाम जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस पर यह अमल दरामद नहीं करे तो फिर निजाम बिल्कुल अवाम को मफलूज करके रख दिया है। जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, बेशुमार मसाइल हैं इस वक्त हुकूमत के सामने, और जिनको हल करने के लिए बार बार अवाम कह रहे हैं कोशिश ना की गई तो फिर इनकलाब की जो हम इस्तिलाह सुनते हैं वो भी हो सकता है। और जो अदलिया के साथ महाजराई हुई, तो जैसे चीफ जस्टिस का कहना है कि अगर मुल्की निजाम ना चलाया गया तो फिर बहुत कुछ भी हो सकता है। इसी हवाले से मजीद हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।